طرز ہے، اگر ہم حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اس کو دیکھیں تو حضرت والا نے اس طرز میں تبدیلی فرمائی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس زمانے کے لوگوں کی وہ ضرورت تھی جب حضرت والا تھے۔ اب اسی طرح جو زمانہ آگے جائے گا تو بہت سے چیزیں ہوں گی جس میں ہمیں تھوڑی تبدیلی کرنی ہوگی، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ نہیں ہلنی چاہیے۔ یہ اصل چیز یہ ہے، جو اصل چیز ہے وہ نہیں ہلنی چاہیے کہ آپ عقیدہ ہے یا عمل ہے اس میں، لیکن یہ جو خارجی چیزیں ہیں جو معاون ہوتی ہیں یا مضر ہوتی ہیں، اس کے بارے میں شیخ اس ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کرے کہ آپ کو یہاں کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ اس پر یہ نہیں کہ بڑوں کی طرف وہ کرے، اس کو غزالی کا طریقہ کہتے ہیں کہ جی جیسے امام غزالی نے لکھ دیا بس سے ہلنا ہی نہیں، کہ نہیں، ہر ایک کے اپنے انداز کو لے کر چلے جی۔ ماشاء اللہ جی۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اسی وجہ سے پھر کام آگے بڑھتا نہیں ہے۔ ہمیں تو لوگوں کو، آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ، اس زمانے کی بات، امام شافعی ایک افریقی ملک میں گئے، تو چونکہ افریقی ملک قریب قریب ہے، حبشہ ہی 100 کلومیٹر دریا پار کرو نا، دریا تو دوسری طرف حبشہ آ جاتا ہے سامنے بالکل مدینہ شریف کے اور اس کے جدہ کے، اب کراس کریں تو اس طرف سوڈان ہے اس طرف۔ تو حبشہ گئے یا کسی ملک میں گئے تو حضرت، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت پہنچے تو رات کے کھانے کا بھی بڑا مہمان ہے، تو انہوں نے اس کھانے کے لیے کیا کیا کہ ایک حوض تھا مسجد میں بنا ہوا، تو ہر ایک لا کر کھانا اس میں ڈال رہا تھا، حوض بھر گیا، اور یعنی تو اس میں چاروں طرف بیٹھ گئے اور ایسے اپنے بازو اوپر کی اور اس میں سے لے کر نا کھانے لگے، ایسے کر کے کھاتے ایسی تھی، یہ چاول سٹائل کوئی چیز ایسی، جی جی۔ حبشہ والے حبشہ کے ابھی بھی آج بھی آپ نے وہ دیکھا ایسی ہوگا طرح کوئی چیز کھاتے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں اب ان کو سنت یا ایسی چیزیں سکھاؤں گا تو خود بھی بھوکا رہوں گا اور یہ بھی سمجھنے والے نہیں ہیں، تو پھر میں بھی بیٹھ گیا اور میں نے بھی بازو کیا اور میں نے بھی اس طرح لے کر کھایا، اور پھر فجر کی میں حضرت کا درس ہوا، پھر حدیث مبارکہ سنائی اور یہ وہ تھوڑا سا ان کو سمجھایا، تو اگلے دن پھر سفرہ لگ گیا، اور یہ سارا یعنی یہ بات یہ بتاتی ہے کہ پہلے آپ کو تھوڑا سا ساتھ شامل ہو کر پھر ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ کیا بات، اگر ایک آدمی پانی میں ڈوب رہا ہے، اس کو نکالنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ میں پانی میں بھی نہ اتروں، میرے کپڑے بھی گیلے نہ ہوں، تو کیسے بچے گا؟ عجیب مثال ہے ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ تو ہو ہی جائے گی، کوئی بات نہیں، صحیح۔ آپ کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ آپ اپنے کپڑے سکھا سکتے ہو، تو پھر آپ اس کو نکال کر اس کی جان تو بچ جائے گی نا، تو آپ بھی کپڑے خشک کر لینا اپنے بعد میں۔ تو ہم یہ جو نا یہ ایک غزالی طریقہ ہے کہ بڑوں اس کے علاوہ آپ ہلے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا اس کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے، بعد میں آپ سمجھا دیں گے تو کوئی بات نہیں۔ آپ کہیں ایسا ہوا ہے جگہ گئے جی یہ اب دیکھا کہ ایک اہم آدمی ہے جس کا یہ بچہ ہے، وہ تلاوت جی حضرت کے سامنے، ٹھیک ہے چلو بیٹا کر تلا شاباش، اگر ابھی آئندہ یہ جب بڑا ہو جائے گا نا، داڑھی نکلے گی انشاءاللہ، پھر اس سے ہم تلاوت بھی سنیں گے، نعت بھی، لو 1000 روپیہ 500 روپیہ، شاباش شاباش، دونوں بات ہو گیا، کیا اس کو بھی سمجھ میں آ گئی بات۔ اس کو اگر آپ موقع پر ایسا کریں گے نفی خام خواہ میں مخالف بناؤ گے، اپنے کام رکتا ہے۔ آپ ایک یعنی کسی چھوٹی چیز کی وجہ سے بڑے کام سے لوگوں کو محروم کریں، یہ کہیں دانش مندی نہیں ہے، اس لیے یہ شان اجتہاد ضروری ہے کہ اس میں ہو کہ وہ دیکھے بھی اس وقت ہمیں یہاں کیا کرنا ہے، وہ اس کو لے کر چلے، اور پھر وہیں لے کر ہی آ جائے، جی جو اثر ہے پھر وہیں لے کر آ جائے۔ آپ بھی جاتے ہیں جی آ جاتے ہیں، کیوں نہیں، جب آپ سے محبت ہو جائے گی پھر آپ کے وہ خود ہی سمجھنا شروع کر دے گا کہ حضرت کہ یہ ان کا کیا مزاج اور یہ کیا چاہتے ہیں، اور یہ اس طرح کے کتنے ہمارے دوست ہیں جو آئے شروع میں تو ان کی اور چیز تھی اور بعد میں وہ اسی مزاج میں ڈل گئے، اور نام بھی نہیں لیتے آپ اس چیز کا کہ جو ہمارے مشرب اور اس کے خلاف ہے، نام بھی نہیں لیتے، لیکن شروع میں تو یہ حکمت کی جو ہمارے اکابر کے بے شمار ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بے شمار واقعات ہیں، یعنی بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک آدمی تقریباً 10 سال تو مجھے یاد ہے، 10 سے 15 سال، کہ بالکل تازہ داڑھی مونڈ کر جمعے کے بیان میں بیٹھتا تھا، تازہ داڑھی مونڈ کر 10 سال حضرت نے داڑھی پر تقریر کی،
اور جب ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے، انہوں نے داڑھی نہیں رکھی 10 سال تک، اور میں بھی جب جمعے میں آتا تو آگے بالکل تازہ مونڈ کر آتا، بیٹھتا بھی بالکل آگے تھا حضرت کے پاس، اور حضرت نے سنت پر داڑھی بات، لیکن حضرت نے کبھی اس کا نام نہیں لیا ان کا، کبھی مسافے سے منع نہیں کیا، کبھی آپ نے خشمگی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آخر بعد میں نے داڑھی بھی رکھ لی، داڑھی رکھنے کے بعد حضرت کے خلیفہ بھی بنے، اچھا انہوں نے کام بھی کیا اسلام آباد وغیرہ میں، وہاں پر اللہ ان سے کام لیا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں بہت قریب سے جانتا ہوں کیونکہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ میں بھی آگے بیٹھتا تھا تو میرے ساتھ وہ بھی ہوتے تھے، اور حضرت کر رہے ہوتے اور بڑے آرام سے وہ سن بھی رہا ہوتا تھا داڑھی پر، حضرت بیان کر رہا، حضرت کو خوب دیکھ بھی رہا ہے محبت سے، لیکن چھوڑتا بھی نہیں تھا، داڑھی بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن حضرت نے خانقاہ سے بھگایا، نہ ان کو کچھ کہا، نام تک نہیں لیا کبھی، حالانکہ ہم سمجھ کہ اسی کو حضرت مخاطب کر رہے ہیں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ ہمارے اکابر کی بہت سی چیزیں ہیں، شیخ کا بھی امتحان ہی ہو رہا ہوتا ہوگا اس ٹائم، بہت بہت وہی نا سخت امتحان ہوتا ہے ایسی چیزوں میں تو، لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جب پہلا ڈراپ پتھر پر گرتا ہے تو سوراخ اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے، اسی دن سے شروع، تو صحیح، اگرچہ سال کے بعد ہمیں وہ سوراخ نظر آئے گا، لیکن پہلے قطرے کا پورا پورا دخل ہے اس میں۔ دخل فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، فذکر یاد دہانی کرے، فإن الذکریٰ بے شک یقیناً یاد دہانی ایمان والوں کو نفع دیتی، ماشاءاللہ۔ اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو، کیا آج ان کو فائدہ نہیں، ایسا نہیں، فائدہ ہونا لگ جاتا ہے، لیکن اب اس فائدے کا ظہور کب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ شریف میں کیسی محنت کی، لیکن اس کا ظہور فتح مکہ پر ہوا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج داخل ہوئے، تو 13 سال کی محنت رہ گا تو نہیں گئی، فوج در فوج داخل ہو گئے اسلام میں، ایک دم مکہ پورا مسلمان ہوا، پورا ایک بندہ بچا تھا، ایسے یہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی انسان کام میں اور بہت سی وہ چیزیں ضروری نہیں ہوتا، آپ اپنے ماحول کو دیکھ کر اس کو دیکھ کر چلیں کہ آپ کیا کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے۔ اس لیے شیخ سے بہت سے لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہتے تھے ان کو حضرت نے اور انداز میں نصیحت کی، وہاں رہنے والوں کو اور انداز میں نصیحت کی، ہم نے خود اچھی طرح فرق جانتے ہیں اور ہمارے سامنے کی باتیں ہیں ساری، کیونکہ جہاں جو جس طرح تھا تو اس کو بتایا وہ وہاں کیا کر سکتا ہے، اس کو وہاں کے حساب سے بتایا، اور جو صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے دوسرا سٹائل تھا، دوسری چیز تھی۔ بہرحال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز یہ بڑا عجیب و غریب طرز ہے، اس لیے اس کو بالکل ایسا بنا دینا کہ اس سے آپ ادھر ادھر نہ ہلیں، یہ حضرت کی ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین جو ہے ان میں ائمہ مجتہدین نے کتنی کتنی باتیں نکالی، اسی طرح نکالی، ان نے اور سمجھ میں آئی، ان کو اور سمجھ میں، انہیں اور سمجھ میں آئی، تو 4 باتیں آ گئی امت کے سامنے، عمل کی 4 صورتیں آ گئی، صحیح، عمل کی 4 صورتیں آ گئی، شافی عمل کر رہے ہیں، کوئی مالکی کر رہے ہیں، کوئی حنبلی کر رہے ہیں، تو اسی طرح مشائخ کی گفتگو ہوتی ہے، ان کی بات ہوتی ہے، ان کا طرز ہوتا ہے، اس میں دیکھ لیا جاتا ہے کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے، جی، اس مقصد پر نظر رکھے، اور اگر وہاں کہیں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے وقتی طور پر تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور نہ مشائخ کا ایسا کوئی وہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو، کہ ان مشائخ کے ملفوظات میں اگر ہم غور کریں گے تو بہت سی باتیں مل جائیں گی جس میں انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہوگی کہ ہاں بھائی اس کو چلو ایسے کر لو، پورے 100% نہیں تو 50% ہی صحیح، ایسے کر لو۔ خدا تھانوی رحمۃ اللہ جتنے سخت تھے ان کے ملفوظات میں اتنی کتنی باتیں مل جاتی۔ بہت اہم بات آپ نے ہو گیا جی میں نے کہا حضرت وہ کہتے ہیں کہ میں 3 بجے نہیں 3 بجے کے بعد انشاءاللہ آ جاؤں گا، آئی تھنک بٹوین 3 and 4 حضرت۔